بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اسٹارٹ کرتے ہیں جی ہم انشاءاللہ پیج نمبر 16 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. I've seen the gospel of Jesus. From the moment of dead man is put on their bier till he is put on the graveside. God in his majesty will ask him 40 questions. The first of them is, worshipper of mine, for years you purified yourself in view of men, and not for 1 hour did you purify yourself in view of me. And every day he looks into your heart. He says, what is this you are doing for other than myself? When it is my goodness with which you are surrounded. But as for you, you are dead and heedless. You are deaf and heedless. یہاں پہ امام غزالی رحمہ اللہ نیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پیورٹی آف انٹینشن کے حوالے سے. تو فرماتے ہیں انی رأیت فی انجیل عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو انجیل ہے اس میں میں نے یہ چیز دیکھی. اچھا، یہ عیسیٰ یہ جو گاسپل کے اندر یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے دیکھی پتہ نہیں کہاں پہ دیکھی، تو یہ چیز نہیں ہے وہاں پہ. بہرحال ہو سکتا ہے اس سے کوئی ریلیونٹ کوئی کتاب ہو، کوئی اسکرپچر ہو. کیا پتہ اس ٹائم پہ کرپشن کی وجہ سے وہ بھی نکل گئی. بہرحال وہ امام غزالی رحمہ اللہ اتنے پرانے نہیں ہیں ویسے کہ اس وقت جو ہے نا گاسپل جو ہے بالکل ہی ایسی تھی. تو بہرحال یہ نہیں ہے موجود. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب بھی میت قبر میں اس کو جب رکھا جاتا ہے اور جنازے سے لے کے میت کے قبر میں رکھنے تک اس سے 40 سوال کیے جاتے ہیں. اور پہلا سوال وہ یہ ہوتا ہے، عبدی، اے میرے بندے، طہرت منظر الخلق سنین وما طہرت منظری ساعہ. یعنی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے تو نے بہت کچھ کیا، لیکن میری نظر میں اچھا بننے کے لیے تو نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو یعنی ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے پبلک امیج کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو اس نے آپ کو ایسے ٹولز بھی دی ہیں کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ خاص قسم کا امیج اور ایک خاص قسم کا پرسونا آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں جو ریئل نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. ایون لکس کے حوالے سے نا، یعنی لکس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ نے لکس کو بھی چینج کر دیا. اب تو فلٹرز آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ گیا. تو ایک پبلک امیج ہے جس کو آپ بہت زیادہ بیوٹیفائی کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ بہت سینسیٹیو ہیں، لیکن اللہ کے سامنے آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بڑے مشہور وہ ایک قول ہے کسی کا، وہ کہتے ہیں کہ کم من معروف فی الارض مجہول فی السماء، فی الارض مجہول فی السماء. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں بہت معروف ہیں، دنیا میں بہت جانے جاتے ہیں، ان کی بہت پہچان ہے، ان کا تعارف ہے، لیکن آسمان میں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا، فرشتے نہیں جانتے ان کو. وَكَم مَّجْهُولٍ فِي الْأَرْضِ مَعْرُوفٌ فِي السَّمَاءِ. اور کتنے ایسے جو دنیا کے اندر جن کو کوئی نہیں جانتا، لیکن آسمان میں ہر دوسرا فرشتہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہماری کیا اہمیت ہے نا. تو کہتے ہیں کہ میرے لیے کیا کیا. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اما انت فاصم لا تسمع، تم بہرے ہو، تم سنتے نہیں ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز کا، زندگی کا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. میرے سننے کا ایک مقصد، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے فیکلٹیز دی ہیں، کس لیے دی ہیں؟ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے. یعنی میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے کان، ان کا بنیادی مقصد سرویٹیوڈ ہے، بندگی ہے، عبودیت ہے. اگر یہ کام یہ نہیں کر رہے، باقی سب کام کر رہے ہیں، تو یہ ویسٹ ہے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذی لا یعقلون. اللہ کے ہاں بدترین مخلوق وہ ہے جو بہری ہے، گونگی ہے، یا پھر اندھی ہے، جیسے صم بکم عمیون کا بھی ذکر ہے، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، غور فکر نہیں کرتے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ بدترین کیسے؟ یعنی کہ ایک مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے نا کہ وہ بہری ہے، گونگی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اگر وہ مقصد ہی نہیں پورا کر رہی جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، تو پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ویسٹ ہے نا. گاڑی آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے اور گاڑی آپ نے بڑی مہنگی لے لی ہے، لیکن آج تک آپ نے چلائی نہیں ہے اس گاڑی کو، کبھی چلایا ہی نہیں، لیکن ویسے اسپیکٹیکل کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے گاڑی. تو ٹھیک ہے، وہ اسپیکٹیکل والا پرپس تو پورا کر رہی ہے، لیکن اصل مقصد جو تھا اٹس اے ویسٹ. O disciple,
Knowledge without action is madness, and action without knowledge is void. Know that the knowledge which does not remove you from sins today and does not convert you to obedience will not remove your tomorrow from hellfire. If you do not act according to your knowledge today, and you do not make amends for days gone by, you will say tomorrow on the day of resurrection, "Send us back and we will act virtuously." And it will be replied, "Fool, you have just come from there." سبحان اللہ. یعنی وہ عبادت، یعنی وہ علم جو آپ کو گناہوں سے نہیں روک سکتا، وہ آپ کو جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ جنت جانا آسان نہیں ہے، جہنم سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. تو وہ جو آپ کو اتنا سا یعنی عمل پر مجبور نہیں لے کر سکا، دنیا کے اندر معاصی سے نہیں روک سکا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ نالج بہت ورچوئس ہے کہ وہ آپ کو بچا لے گا قیامت کے دن؟ امپاسبل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں پہ امام غزالی رحمہ اللہ نے کس چیز پر فوکس کر رہے ہیں بار بار؟ یعنی پہلے پیورٹی آف انٹینشن میں، پھر دوبارہ عمل کی بات ہو رہی. پہلے نا پیورٹی آف انٹینشن کی بات کی نا، اور ہم نے کہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ عمل کا ذکر کرنے کے بعد، عمل کی اہمیت ذکر کرنے کے بعد وہ دو چیزوں کا ذکر کریں گے. ایک تو پیورٹی آف انٹینشن، اور دوسری کیا چیز ہے کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے وہ عمل. اب آگے اس کا بھی ذکر ہوگا. ٹھیک ہے. تو کسی بھی عمل کی قبولیت کی دو کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن کیا ہے جی؟ اخلاص. اور دوسرا کیا ہے؟ متابعت، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو آگے چلتے ہیں جی. O disciple, get zeal in respect of the spirit, subdual in respect of the ego, and mortification in respect of the body, for your destination is the grave, and the people of graves expect you at any moment to meet up with them. Beware lest you meet up with them without provision. صحیح. تو روح اور نفس میں بعض علماء نے فرق کیا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ کے منہج کے مطابق ان کے نزدیک ان دونوں میں فرق ہے. روح الگ ہے اور نفس الگ ہے. کسی طریقے سے یہ جو خاص طور پہ اسکالرلی کمیونٹی ہے جو اس میں فرق کرتی ہے، ان کے ہاں نفس جو ہے وہ ایک نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایک قسم کا ویلیفائی کرتے ہیں. آن دا کانٹرری جو روح ہے اس کو وہ ایک اچھے اعتبار سے اچھے معنی میں دیکھتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے ابن قیم رحمہ اللہ وہ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے، اور احادیث کی وہ دلائل بھی دیتے ہیں کہ نفس اور روح میں فرق نہیں ہے. ہاں نفس جو ہے یعنی جس طریقے سے نفس کرپٹ ہو سکتا ہے، روح بھی کرپٹ ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بہت سے ایسے اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں روح جو ہے، خاص طور پہ اشاعرہ اور امام غزالی رحمہ اللہ کا جو اسکول ہے، اس طرح کے جو اسکالرز ہیں ان کی عام طور پہ جنرل رائے یہ ہے کہ روح کرپٹ نہیں ہو سکتی. ہاں وہ کمزور ہو جاتی ہے لیکن نفس کرپٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نفس امارہ کا ذکر کیا نا، وہاں پہ نفس کا ذکر کیا، اور نفس کو ہم نیگیٹو معنی میں سے نفس کو کچلا جائے، نفس کو کچلا جائے، روح کو کچلنے کی کوئی بات نہیں کرتا. روح کو قل الروح من امر ربی، تو وہاں پہ وہ کسی طریقے سے روح کو وینریٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو آپ کا نفس ہے اس کو. لیکن بہرحال یہ ایک تھوڑی سی فلسافیکل ڈسکشن ہے. تو امام غزالی رحمہ کہتے ہیں روح کو مضبوط کرو اور نفس کو سبڈیو کرو، اس کو کمزور کرو. ٹھیک ہے. نفس آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جبکہ روح وہ اسپرٹ ہے، وہ سول ہے جو آپ کو عزم اور ہمت دیتی ہے تاکہ آپ کیا کر سکیں، نیکی کا کام کر سکیں. تو بہرحال یہ ان کا تھوڑی سی ذکر تھی. آگے چلیے. Abu Bakr as-Siddiq, may God be pleased with him, said, "These bodies are a cage for birds or a stable for beasts. Think about yourself, which of them are you? If you are one of the heavenly birds, when you hear the sound of the drumbeat of return to your Lord, you will fly upwards till you roost on the highest towers in the gardens. As God's messenger, God bless him and give him peace, said, the throne of the infinitely God trembled from the death of Sa'd ibn Mu'adh. And God forbid, if you are one of the beasts. As God the Exalted said, they are a cattle, nay, they are more astray. Let yourself not feel safe from being removed from the corner of your home to chasm of hellfire." It is related that Al-Hasan al-Basri, may God the Exalted have mercy on him, was given a drink of cold water. So he took the cup and he fainted, and it dropped from his hand. When he came to it, it was said, "What happened, Abu Sa'id?" He replied, "I recall the longing of the people of hellfire when they will say to the people of garden, 'Pour down water upon us,' or whatever God has bestowed upon you." تو دو چیزوں کا ذکر کیا. ایک روح وہ ہے جس نے اللہ کی طرف جانا ہے، جیسا کہ سورۃ الفجر میں ذکر کیا نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. یہاں پہ دیکھیں نفس کا ذکر کیا، حالانکہ روح.
تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید نے نفس کو روح کو انٹرچینجبلی یوز کیا, اگرچہ تھوڑا سا ایک سٹل سا فرق بھی کرتے ہیں لیکن اوور آل روح اور نفس ایک ہی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف لوٹ جا راضی ہوتے ہوئے, کنٹینٹمنٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی لیتے ہوئے, اللہ کی رضا لیتے ہوئے. تو ایک یہ ہے, اور دوسری کیا ہے, وہ ہے اولئک کالانعام بل هم اضل, جانوروں سے بھی بدتر, لووسٹ آف دا لو. اور ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں. تو حدیث جو ہے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے بڑی مشہور, وہ لمبی, جس کے اندر قبر کا ذکر کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی اس بات کا ذکر ہے نا کہ ہوتا یہ ہے کہ روح آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے, اور اس کے بعد ہر دروازے کے اوپر نوک کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کون ہے, تو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں فلاں کی روح ہے, تو بہت ویلکم کیا جاتا ہے, اور وہ پھر آہستہ آہستہ اسینڈ کرتی ہے. لیکن جو روح دوسری ہے, جو مجرم کی روح ہے, اس کو پٹخ دیا جاتا ہے اور اس کو زمین آسمان سے پھینکا جاتا ہے, اور وہ زمین میں جا کے گرتی ہے, باقاعدہ اس کا ذکر ہے. اور پھر اس کو قبر کے اندر لے جایا جاتا ہے, اور وہاں پہ منکر اور نکیر جو دو فرشتے آتے ہیں اور آ کے اس سے سوال کرتے ہیں. تو وہ ایک ذکر ہے. تو دو ہی آپشنز ہیں, یا تو آپ اپنی قبر کو جنت کا ایک گارڈن بنا سکتے ہیں, روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, یا پھر آپ جہنم کا ایک گڑھا بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ سیدنا حسن البصری رحمہ اللہ کا ایک قول کیا, ذکر کیا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے, ان کو ٹھنڈا پانی دیا گیا, اور غالباً وہ اس لیے چھوڑ دیا انہوں نے پانی کو کہ کہتے ہیں کہ وغشی علیہ وسقط من یدیہ, ٹھنڈا پانی دیا گیا تو وہ غشی کھا کے ہی گاٹ فینٹڈ اینڈ دین ہی ڈراپڈ, جو گلاس تھا وہ ہاتھ سے گر گیا. فلما افاق, جب ٹھیک ہوئے تو پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا, انہیں کہا ذکرت امنیت اہل النار حین یقول لاہل الجنہ حین یقولون لاہل الجنہ, مجھے جو جہنمی ہیں ان کی اس تڑپ اور اس چاہت کا خیال آیا. کب؟ جب وہ اہل جنت کو دیکھیں گے, وہ نیچے ہوں گے, گڑھے میں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ایک ٹرنچ, ایک ڈچ کی صورت میں ہو گئے نا جہنم, اور جنت اوپر ہوگی, تو وہ کہیں گے افیضوا علینا من الماء, ہمارے اوپر سے کچھ پانی ہمارے لیے پھینک دو, ہم پانی پی لیں. پیاسے ہوں گے نا بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے کہ جب پیاس لگے گی تو گرم گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا ان کو, اور وہ جو ہے نا کغلی الحمیم, ان کے جو ہے نا اندر وہ سارے انٹسٹائن, اور جو پورا اس کا انٹرنل جو سٹرکچر ہے آپ کا, اس کو پگھلا دے گا وہ پانی, اتنا گرم پانی ہوگا. تو پھر وہ جنتیوں سے کلام کریں گے, تو کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی پھینک دو ہمارے لیے تاکہ ہم پی لیں, ٹھنڈا پانی جنت کا. تو کہیں ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اس دن وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اس چیز کو حرام کر دیا. تو بہرحال کہتے ہیں مجھے وہ جب یہ چیز یاد آتی ہے نا, تو مجھے جب وہ یاد آئی تو مجھے ٹھنڈا پانی مجھے بھول گیا. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی اس طرح کا ایک قول ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ایک دفعہ ایسے ہی روزے کی حالت میں تو گر گئے, بے ہوش ہو گئے گرمی کی وجہ سے. تو لوگوں نے پانی کا گلاس دیا اور ان سے کہا کہ آپ نا روزہ توڑ لیں, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چھوڑ دو اس کو, مجھ سے دور ہو جاؤ, اور کہا کہ قل نار جہنم اشد حرا, جہنم کی گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. تو گرمی کی وجہ سے گرے تھے نا, بے ہوش ہوئے تھے, ڈی ہائیڈریٹڈ ہو کے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پانی نہیں پیا, اس یاد سے کہ جہنم کی آگ بھی تو میں نے برداشت, اگر میں نے آج یہ برداشت نہ کیا تو جہنم کی آگ برداشت کرنی پڑے گی. بہرحال آگے چلیں جی. O disciple, if mere knowledge were enough for you and you did not need deeds besides it, his call, is there any suppliant, is there anyone seeking forgiveness, is there anyone repentant, would be superfluous and without purpose. It is related that a group of companions mentioned Abdullah, the son of Umar radiyallahu ta'ala an, in the presence of Messenger of God sallallahu alaihi wasallam, and he said, what an excellent man he is. If only he would pray at night. And he said to a man from among his companions, O so and so, do not sleep much at night, for a large quantity of sleep at night will leave its owner a poor man on resurrection day. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر علم صرف, اب بار بار اس چیز پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ اگر علم صرف کافی ہے تو پھر آپ کو کسی عمل کی کیا ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ثلث اللیل, رات کا 1/3 حصہ, 1/3 رہ جاتا ہے, تو اس وقت
اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اور منادی یعنی ندا کرنے والا، اناؤنسمنٹ کرنے والا ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ حل من مستغفر، حل من سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے استغفار کرنے والا، حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا. تو کہتے ہیں کہ اگر علم کافی تھا اور جان لینا کافی ہے تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں کہ توبہ کرو، آؤ اللہ سے مانگو، آؤ اپنے گناہوں کو بخشواؤ؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. پھر فرماتے ہیں کہ یہ رات کو جو قیام ہے خاص طور پہ، اچھا یہ قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، قیام اللیل کی امپورٹنس یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قیام اللیل جو ہے نا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ مجھ سے ایک نصیحت لینا چاہتے ہیں نا، مغیرہ بھائی ہمیں کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو ہم پوری زندگی کبھی نہ چھوڑیں، تو میں کہوں گا آپ قیام اللیل اس کو کبھی زندگی میں نہ چھوڑیے گا. میں آپ کو دو چیزیں ذکر کروں. ایک تو یہ حدیث ہے، یہ تو حدیث بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں پچھلے دنوں، وہ پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے استاذ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نا قرآن پڑھانا چاہتا ہوں. اچھا قرآن مجید کی بہت بڑی ہیبت ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی قرآن کو اتنا ہلکا سمجھا جاتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے استاذ جو شیخ انس ہیں، قرآن کے استاذ ہیں، تفسیر کے استاذ ہیں. He's been teaching تفسیر for like 20 years now and he has completed like 4 to 5 Quran completely from cover to cover in form of a تفسیر. ابھی بھی پڑھاتے ہیں اور انہوں نے کہا پوری زندگی ایسا چلے گا. اور جن کی میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ وہ ایک دفعہ گئے تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو وہ شیخ ہے نا، تو مجھے وہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ آپ نا انگلش میں نا قرآن مجید ریکارڈ کروائیں، اور آپ انگلش میں نا قرآن مجید کی تفسیر، کیونکہ انہوں نے خود تفسیر ابن کثیر پڑھاتے ہیں، وہ پوری ایک قسم کی، obviously not directly، لیکن وہ ان کی جو سورس ہے مین وہ ہے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے بہت مشکل لگتا ہے تفسیر پڑھانا. یعنی جب مجھے تفسیر کی کوئی کلاس پڑھانا، میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، تو وہاں بھی کچھ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا گروپس ہیں، تو وہ مجھ سے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی کوئی نا صورت پکڑ لیتے ہیں، اس کو گو تھرو کرتے ہیں، کور کرتے ہیں. مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، وہ 4-5 گھنٹے لگتے ہیں تفسیر کی تیاری کرنے میں، اس میں بڑا مشکل لگتا ہے. وہ ایک نا بوجھ ہوتا ہے کندھوں پر، ایک ذمہ داری ہے. تو وہ بہت کہتے تھے، تو میں کہتا تھا مجھ سے بہت مشکل لگتا ہے. بہرحال ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس چیز کو بہت ہلکا سمجھا. حدیث پڑھانا مشکل سمجھا جاتا ہے. حدیث کم لوگ پڑھاتے ہیں، حدیث بہت کم لوگ پڑھاتے ہیں. حدیث لوگ کہتے ہیں یار مشکل کام ہے، لیکن قرآن، حالانکہ قرآن کی اہمیت حدیث سے کئی گنا زیادہ. اچھا ان ٹرمز آف اتھارٹی تو دونوں برابر ہیں، لیکن ان ٹرمز آف ورچو، فضیلت کی بات کریں تو. اچھا تو میں بتا ہی رہا تھا کہ انہوں نے، وہ ہمارے دوست تھے، تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم قرآن پڑھانا چاہتے ہو نا تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے تم پڑھا سکتے ہو. اچھا وہ جو میرا دوست ہے وہ میرا کلاس فیلو بھی ہے، اور وہ اس نے مدینہ یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہوا ہے، مدرسے کا بھی فارغ ہے، درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، یعنی عالم آدمی، کیپیبل ہے کہ وہ پڑھا سکتا ہے. تو ان کے استاذ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ کبھی زندگی میں نا پھر قیام اللیل نہ چھوڑنا، قیام اللیل کبھی نہ چھوڑنا. اور سبحان اللہ دلیل کہاں سے لی انہوں نے؟ دلیل بہت امپورٹنٹ. دلیل انہوں نے لی سورہ مزمل سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں عنقریب ایک بہت بھاری قول. یعنی قرآن مجید ایک بہت بڑی، ایک بھاری ذمہ داری ہے، وہ آپ کے کندھوں پہ لادنے لگے ہیں. اب آپ کس طریقے سے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ وہ شخص جو راتوں کو اٹھتا ہے قیام اللیل کے لیے، وہ نفس کو کچلنے میں اور بہترین بات کرنے میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے حق نکلے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو یہ فیکلٹی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت، اللہ کے سرویٹیوڈ میں استعمال ہو، صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرے، ناشئۃ اللیل یعنی رات کو اٹھنا. تو قرآن مجید کی ذمہ داری اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اس چیز پر باؤنڈ کرنا ہے. بہت بڑی بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں حافظہ اللہ،
ہم ملنے گئے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی. تو ہوا یہ کہ ہماری ملاقات ہوئی تو ایسے ہی جب سی آف کرنے کا ٹائم ہوا تو ہمیں طاہا جب ان کے پاس گیا نا تو طاہا ان کو ذرا سائڈ پہ لے گیا. ان سے کہتے ہیں میں آپ سے نا پرسنل میں مجھے کوئی نصیحت کریں. یہ طاہا نے ہمیں بعد میں جا کے بتائی، بعد میں جب ہم پارکنگ ایریا میں رہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی نصیحت جو آپ کسی داعی کو کریں گے، ایسی نصیحت جو آپ کسی داعی کو کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میری آپ کو نصیحت یہ ہے کہ کبھی زندگی میں آپ نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑنی. انہوں نے کہا کہ میرے لیے جو ایک آپ سے سورس آف انرجی جو ہے نا، میرے جو کام کے پیچھے، وہ قیام اللیل. کہتے ہیں میں رات کو میری نیند 2-2.5 گھنٹے بھی ہوتی ہے کہ دفعہ بیچارے سفر کرتے، بلکہ ہم جب ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارا 11 بجے کا ٹائم تھا، تو 12:30 ہو گئے تب جا کے ملاقات ہوئی. تو وہ آرام کر رہے تھے اصل میں، کیونکہ وہ کہیں سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، ملاقات کر کے آئے تھے. تو وہ کہتے مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے آرام کرنے کا. اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ ٹائم ہمارا گھنٹے کا تھا، لیکن میٹنگ پھر 2.5-3 گھنٹے چلے، 2:30-3 بجے فری ہوئے ہم. تو کہتے ہیں میں جو مرضی ہو جائے، کہتے ہیں میں جتنا مرضی، جب بھی میں ٹریول بھی کرتا ہوں نا، بے شک مجھے 15-20 منٹ بھی ملیں گے نا سونے کے لیے، میں اس سے پہلے ضرور کوشش کروں گا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں. کہتے ہیں مجھے اس نے بہت ہیلپ کیا، اور میں ایک داعی کو وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ وہ کام کریں. چلیں جی، تو رات کا اٹھنا. اور سیدنا عبداللہ بن عمر کو اللہ کے رسول نے، اور یہ روایت ٹھیک ہے بالکل، یہ جو روایت ذکر کی ہے نا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا. عبداللہ بن عمر نا نبی کی یعنی سنت پر بہت زیادہ، یعنی سنت کو اہمیت دینے والے تھے بہت زیادہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. بہت اچھا بندہ ہے عبداللہ بن عمر، بس ایک کسی طریقے سے وہ رات کا قیام کرنا شروع کر دے. نوجوان تھے، چھوٹی عمر، آپ کو رات، جوانی کی نیند ویسے ہی انسان کو بڑی پکی ہوتی ہے. زیادہ سونا جو ہوتا ہے نا، جوانی میں جو نیندیں آتی ہیں کہاں بڑھاپے میں ملتی ہیں. کہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو كان يصلي بالليل. بہت اچھا بندہ، بس اگر وہ ایک کمی ہے کہ کسی طریقے سے وہ قیام اللیل شروع کر دے نا، قیام اللیل شروع کر دے، رات کی نماز بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے گا جو بندہ یہ کرتا ہے نا، اچھا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یعنی نفس کو کچلنے میں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں ڈسپلن آ جائے اور نفس میرے کنٹرول میں ہو، وہ مجھے ڈکٹیٹ نہ کرے، میں اس کو ڈکٹیٹ کروں، میں اس کو ڈومینیٹ کروں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ناشئۃ اللیل، رات کا قیام بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تکثرون. یہ بھی ایک روایت ہے. اچھا یہ آج میں یہ روایات میں نے پہلے لکھی ہوئی تھی ان کے حوالے سے، میرے پاس اپنی کتاب نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ان روایات کے بارے میں. اب یہ حدیث میرا خیال ہے یہ کمزور ہے یا پھر واللہ عالم ثابت ہے کہ نہیں. پچھلی تو ثابت ہے جو سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا، یہ تو قول ٹھیک ہے. باقی یہ ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ وہ فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو اسے فرمایا، ایک صحابہ میں سے کسی شخص کو کہا یا فلان، اے شخص لا تکثر النوم باللیل، رات کو زیادہ سویا نہ کرو. فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رات کو جو سونا ہے نا کثرت کے ساتھ، یہ قیامت کے دن ایک بندے کو فقیر بنا دے گا. ان نیسسریلی سونا. اچھا اس میں اگین جو انسان کی باڈیلی نیڈز ہیں ان کو پورا کرنا اور جو انسان کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو لیکن ان نیسسریلی زیادہ سونا بغیر کسی وجہ کے، اس چیز کو ناپسند کیا گیا. اور ظاہر ہے اس کا تعلق ڈائٹ کے ساتھ ہے، لائف سٹائل کے ساتھ ہے آپ کی، تو یہ ساری چیزیں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہیں. O disciple, as part of the night, keep vigil as a work of supererogation is a command, and before daybreak they, i.e. the God conscious, seek forgiveness is a commendation, and those seeking forgiveness before daybreak is a reminder. اچھا نافلۃ لک ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اٹس ایکسٹرا فار یو. یعنی ایک چیز ہے نا جو آپ کی اوبلیگیشن ہے، اور نافل ایکسٹرا، نفل سے. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھیے، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور فرمایا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اہل ایمان کے لیے کہ وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. نیک لوگ جو ہیں وہ سحری کے وقت، اسحار سحری کا وقت، اور سحری کا ٹائم وہی ہوتا ہے نا جو 1/3 جو لاسٹ کا آخری رات کا حصہ رہ جاتا ہے. والمستغفرین بالاسحار، اور اس طریقے سے ان کا بھی ذکر کیا. اور ایک اور ہے، یہ جو آیت ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ، اگلا پارٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی نماز پڑھیں،
اور آگے کیا فرمایا؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، عین قریب ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت مقام محمود عطا کریں گے۔ مقام محمود کے بارے میں اسپیسیفکلی علماء نے ذکر کیا، محدثین نے بھی اور ہمارے علماء نے، کہ ایک ایسا مقام ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر کریں گے، دیں گے، عطا کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے مجھے امید ہے کہ اللہ نے وہ میرے لیے رکھا ہے، جس سے لگتا ہے کہ شاید 100% اس چیز کے بارے میں شاید اس طرح شورٹی نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، لیکن موسٹ پروبیبلی اٹس گوئنگ ٹو بی فار دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں پہ بھی اللہ نے کہا عسیٰ، عین ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو یہ مقام عطا کر دیں۔ میں اس کو اپنے سے ریلیٹ اس طرح کرتا ہوں، یا آپ بھی سے اپنے آپ کو اس طرح ریلیٹ کریں کہ وہ بندہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے رات کو اٹھ کے، اگر وہ چاہتا ہے دنیا کے اندر کوئی بڑا مقام حاصل کرنا اور آخرت میں بھی، ہر بندے کی ڈریم ہوتی ہے نا کہ میں دنیا میں کچھ نہ کچھ بڑا کام کر کے جاؤں، ایسا ہے کہ نہیں؟ نو ون وانٹس ٹو ڈائی ایز اے سمپلٹن اور نو بڈی اور اے نارمل پرسن، ہر کوئی جو ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ دنیا کے اندر اپنا نام بنانا جی۔ اینڈ دس از سم تھنگ جس کو کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن، جہاں پہ انسان، یعنی یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ انسان کی بنیادی، یعنی پھر انسان پیسہ اور یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں، پھر انسان کہتا ہے نہیں میں نے دنیا میں کوئی بڑا کام کیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان لوگوں میں ہوں اور اللہ آپ سے وہ کام لے اور آپ کو ایسا کوئی مقام دے دنیا کے اندر جو بڑی مقاماً محمودہ، محمود کا مطلب ہے پریز وردی، اسٹیشن یا اسٹیٹس آپ کو دے جو جس کی بڑی مقبولیت ہو، بے شک آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے بعد جو بھی آپ کے لیے بہتر ہو، یا ایون آخرت میں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ تہجد۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، جی بتائیے، پڑھیے محمد۔ He upon him be peace said, 3 voices are loved by God the Exalted. The cocks crow, the voice of him who recites the Quran, and the voice of those seeking forgiveness before daybreak. Sufyan ath-Thawri, the mercy of God the Exalted be upon him, said, God, blessed and exalted, created a wind blowing before daybreak, carrying invocations and prayers for forgiveness to the Almighty King. He also said, at the start of the night, a crier calls from beneath the throne. Let the worshippers get up. So they get up and they pray as God wills. Then a crier calls at midnight. Let those who stand at length in prayer get up. So they get up and they pray until before daybreak. And when it is before daybreak, a crier calls. Let those seeking forgiveness get up. So they get up and seek forgiveness. And when the dawn breaks, a crier calls. Let the heedless get up. So they get out of their beds like the dead risen from their graves. ٹھیک ہے، واضح ہے بات۔ تو یہاں پہ 3 آوازوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کو 3 آوازیں بہت پسند ہیں۔ صوت الدیک، مرغے کی آواز، اور یہ بات ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ وصوت الذی یقرأ، یہ اس لیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جب مرغا آواز یعنی بولتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ فرشتے کو دیکھ کے بولتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے نازل اس وقت۔ وصوت الذی یقرأ القرآن، وہ آواز جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ وصوت المستغفرین بالاسحار، اور رونے والے، استغفار کرنے والے آخری رات کے حصے میں۔ تو اللہ کو یہ آواز بہت پسند ہے۔ بلکہ یہ روایت میرے خیال ثابت نہیں ہے، لیکن یہ تینوں الگ الگ چیزیں جو ہیں مختلف دلائل اور ایویڈنسز سے ثابت ہیں۔ اچھا، سفیان الثوری کا قول آپ کے سامنے ہے کہ خلق ریحا، اللہ نے ایک ہوا چلاتے ہیں سحری کے وقت جو اٹھتی ہے، تحمل اذکار والاستغفار الی الملک الجبار، کہ وہ الی الملک الجباری، کہ جو ہوا جو ہے جو ذکر کرنے والے اور استغفار کرنے والوں کی آہوں کو اور آوازوں کو اللہ تک پہنچاتی۔ ٹھیک ہے۔ وقال ایضا اذا كان اول، اب یہ ان کا آگے قول ہے جو آپ نے پڑھ لیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اس پہ میرا بہت دل چاہتا ہے ہر ایک پہ بات کریں، لیکن obviously if we start discussing this تو اس پہ بہت ٹائم لگ جائے گا۔ جی ایھا الولد، آگے پڑھیے محمد، چلے آگے پڑھ لیں آپ محمد، آپ آگے کون ہے بھائی؟ O disciple, in the advice Luqman the wise gave his son, it is related that he said, my son, do not ever let the cock be more canny than yourself. He calls out before daybreak while you are sleeping. He said, done. Well, who spoke the verse? Freely in the dark one night on a branch while I was sleeping. I have lied by God's house. Were I a lover? Then doves wouldn't beat me in weeping. I claim I am mad with love, fervent with longing for my Lord, yet I do not weep, and such animals are weeping.
تو کہتے ہیں لقمان الحکیم نے اپنے والد کو اپنے بیٹے کو نصیحت کی لا یکونن الدیک اکیس منک، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرغا جو ہے وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہو. مرغا کس ٹائم اٹھتا ہے جی؟ فجر کے وقت سب سے پہلے، اور وہ اذان دیتا ہے سحری کے ٹائم، ٹھیک ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں مرغا اذان دے رہا ہے. کیوں؟ وہ ٹائم وہ ہوتا ہے جس ٹائم پہ وہ بولتا ہے، اس لیے اس کو اذان کہا جاتا ہے. کہتے ہیں ینادی بالاسحار وانت نائم، مرغا کس ٹائم آواز دیتا ہے یا اذان دیتا ہے؟ سحری کے ٹائم، جب تم سو رہے ہوتے تھے. ایگزیکٹلی نہیں، مطلب اس کے قریب نا، عام طور پہ ارلی مارننگ جو ٹائم ہے. اور وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ شِعْرًا، اور وہ کیا خوب کسی نے شعر کہا. لَقَدْ هَتَفَتْ فِي جُنْحِ لَيْلٍ حَمَامَةٌ عَلَى فَنٍ وَهْنًا وَإِنِّي لَنَائِمٌ. آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ایک جو ڈو کسے کہتے ہیں؟ جو فیمیل پیجن ہوتا ہے، ایک پیجن. It kept on crying with excess pain، ٹھیک ہے نا، رات کی اندھیری رات میں on a branch، ایک برانچ کے اوپر بیٹھ کے it kept on crying while I was sleeping، میں تو آرام کر رہا تھا. كذبت، کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا. وبیت اللہ لو كنت عاشقا، کہتے ہیں اللہ کی قسم، بائی گاڈز ہاؤس، اللہ کے گھر کی قسم، اگر میں واقعی سچا ہوتا نا اپنی محبت کے دعوے میں، لما سبقتنی بالبکاء الحمائم، تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ یہ جو پیجنز ہیں نا یہ رونے میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی مجھے بھی اللہ سے محبت ہے اور پیجنز کو بھی اللہ سے محبت ہے نا. تو پیجنز، میں کہتا ہوں مجھے بڑی محبت ہے، اگر میں واقعی سچا ہوتا اپنی محبت میں تو کبھی بھی جو پیجنز ہیں ان کی محبت، یعنی ان سے ہمیشہ میرا رونا، بکا کہتے رونے کو، وہ ہمیشہ ان سے زیادہ ہوتا. I would be making more effort than these بہائم، آگے کہتے ہیں وَأَزْعُمُ أَنِّي هَائِمٌ ذُو صَبَابَةٍ لِرَبِّي فَلَا أَبْكِي وَتَبْكِي الْبَهَائِمُ. تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ میں پاگل ہوا ہوں محبت کے اندر، اور میں اس میں تڑپ رہا ہوں محبت کے اندر. کہتے ہیں میرا یہ گمان ہے کہ میں تڑپ رہا ہوں محبت میں، لیکن میرے رب کی قسم، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی محبت میں پاگل ہوں، تڑپ رہا ہوں. لیکن وہ محبت ہی کیا ہے جس میں رونا نہیں؟ میں تو رو نہیں رہا، لیکن جانور جو ہیں وہ روئی جا رہے ہیں. کہنے کا مطلب اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں جانوروں سے کہ وہ تو روتے ہیں اور ان کی محبت سچی ہے، میری محبت اگر سچی ہوتی تو مجھے بھی رونا آتا. تو وہ محبت اور وہ پیار ہی کیا جو انسان کو رلا نہ دے. گناہوں سے رونا جو ہے، گناہوں کی وجہ سے رونا، یہ بھی محبت کی علامت ہے یار. جب آپ نے اپنے محبوب کی نافرمانی کی ہے تو وہ آپ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو فیل ہو رہی ہے نا کہ میرا رب مجھ سے ڈس اپوائنٹ، یعنی یو فیل امبیرسڈ ان فرنٹ آف اللہ. وہ امبیرسمنٹ اور پھر یہ امیجنیشن کہ میرا رب مجھ سے ڈس اپوائنٹڈ ہے، تو اس سے رونا آنا چاہیے. تو یہ محبت جو ہے وہ اٹس پارٹ آف دیٹ. یاد رکھیے گا 3 ایموشنز نا آپس میں کنیکٹڈ ہیں. کون سے؟ ایک امید، ایک خوف اور ایک محبت. یہ 3 ایموشنز آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یعنی بہت، اینڈ دے اوور لیپ ود ایچ ادر. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے ایک پرندہ ہے، اس کا ایک پر وہ امید ہے، ایک پر کیا ہے؟ خوف. اور اس کا جو سر ہے نا وہ کیا ہے؟ محبت. اور یہ اللہ کی طرف فلائی کر رہا ہے. تو آپ کو اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی لگانی ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ کس چیز سے ہیں؟ محبت. یاد رکھیے گا کہ اللہ سے جو ہمارا خوف ہے نا وہ عام نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ خشیت جو ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتی ہے خشیت. خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے؟ خشیت ہوتی ہے الخوف مبنی علی التعظیم، ایسا خوف جو تعظیم پر مبنی ہوتا ہے. یعنی مجھے اپنی والدہ سے بھی خوف آتا ہے. کیوں خوف آتا ہے؟ اللہ معاف کرے بیچاری کیا میرا بگاڑ لیں گے. لیکن وہ کیا چیز خوف ہے؟ تعظیم ہے، ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے. میں ان کو ناراض نہ کروں. کئی دفعہ ڈانٹتی ہیں نا، ماں ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، سارے سہم جاتے ہیں، ابا جی بھی سہم جاتے ہیں بعد میں. تو وہ جو ہے نا وہ ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے، تعظیم کا ایلیمنٹ ہے. لیکن اوبیسلی ایک سانپ ہے، اس میں آپ کی رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے، وہ خوف ہے. وہ خوف اسپیسیفکلی، وہ فیئر جو ہے نا اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ہے ود ہارم، کو مجھے ہارم نہ پہنچے. لیکن اللہ سے ہمارا خوف جو ہوتا ہے وہ صرف ہارم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ تعظیم سے بات ہے. کیونکہ اللہ صرف عذاب دینے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے بھی تو ہیں نا، ذوالجلال والاکرام بھی تو ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے نا وہ، اچھا یہ دونوں چیزیں بیلنس آؤٹ ہوتی ہیں.
امید، خوف اور محبت، یہ تینوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں آپس میں. تو ان کو الگ سے سنگل آؤٹ کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تینوں ایموشنز مکس ہو کے اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں. یعنی ہم نے اللہ سے اتنی محبت، بالکل محبت کر دینا اور خوف کو نظر اندازی کر دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جہاں پہ بالکل خوف ہے اور محبت کو بالکل امید کو نظر اندازی کر دینا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس طریقے سے بس محبت کی رٹ لگائی رکھنا کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتا ہوں صرف محبت کے لیے، یہ نہیں کہ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ سے خوف شوف ہے، یہ بھی غلط بات. اللہ سے خوف بھی کھانا ہے. کیوں؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. جہاں پہ اللہ رحیم و کریم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہاں پہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی شدید العقاب اللہ کی صفت ہے. اس کو ایکنالج کرنا ہے ہم نے، اس کو انٹرنلائز کرنا ہے ہم نے. اسی طریقے سے اللہ کی رحمت کو بھی انٹرنلائز کرنا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف قول ہے، ان کی طرف منسوب ہے کہ اگر آسمان سے کوئی بندہ، یعنی کوئی پکارنے والا یہ پکارے کہ یا ایھا الناس کلکم، اے لوگو سب کے سب، تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے سوائے ایک شخص کے، وہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے یہ خوف رہے گا کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہوں. میں اپنے آپ کو گمان کروں گا، کاؤنٹ کروں گا ان لوگوں میں، یعنی سارے جنتی ہو سوائے ایک بندے کے، نام نہ بتایا جائے، اناؤنسمنٹ کر دی جائے آسمان سے کہ سب کے سب جنتی صرف ایک ہے، تو میں اپنے آپ کو وہ بندہ شمار کروں گا. یعنی خوف اس لیول کا ہونا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اگر آسمان سے کوئی پکارنے والا یہ کہے اس کے اپوزٹ کہ تم سب کے سب جہنمی ہو، گناہ گار ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سب کو جہنم میں ڈالے گا، صرف ایک جنتی ہے، تو میں یہ امید رکھوں گا اللہ کی رحمت میں کہ میں وہ بندہ ہوں. تو امید اور خوف، یہ دونوں چیزیں بیلنس آؤٹ ہوتی ہیں. قرآن مجید میں جہاں پہ بھی اللہ نے محبت کی، اپنی رحمت کی بات کی، وہاں پہ یہ چیزیں بیلنس آؤٹ کرنی چاہیے. یہ بندے کی زندگی میں بیلنس ہوتا ہے تو پھر انسان صحیح معنی میں فلائی کر سکتا ہے نا. اگر ایک پر کام نہیں کر رہا تو آپ اڑ نہیں سکتے، یہ ٹوٹ جاتا ہے. بلکہ یہ لمبی بات ہے، ایک الگ موضوع ہے. O disciple, the essence of knowledge is to know what obedience and worship are. Know that obedience and worship are conformity to the lawgiver as regards commands and prohibitions in both word and deed. That is all that you say and do or do not do should be following the paradigm of the law, such that were you too fast on the day of the Eid fest and the days of the Tashriq, you would be a rebel. Or if you prayed in the garment unlawfully acquired, though there is an appearance of worship, you sin. اچھا، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیے یہاں پہ اب بات کر رہے ہیں. دیکھیں درمیان پہلے انہوں نے خلاصہ، درمیان میں تھوڑا سا انہوں نے پیورٹی آف انٹینشن کی بات کی، اس کے بعد دوبارہ عمل کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بات کی. اب جا کے وہ دوسری کنڈیشن کے بارے میں بات کریں، عمل کی قبولیت، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اب یہاں پہ وہ تھوڑا اس پوائنٹ کو ایمفسائز کریں گے کہ شریعت کیا ہے. الاوامر والنواہی بالقول والفعل. کچھ چیزیں ہیں جن کا حکم کیا گیا، کمانڈمنٹس ہیں، سرٹن کمانڈمنٹس اینڈ انجنکشنز، اینڈ دین سرٹن پروہیبیشنز. ٹھیک ہے نا، کہ کچھ چیزوں سے منع کیا، ڈوز اینڈ ڈونٹس. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کل ما تقول وتفعل وتترك يكون باقتداء الشرع. کچھ کرنا ہے اور کچھ چھوڑنا ہے، یعنی کچھ چیزوں سے آپ نے رکنا ہے، بچنا ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اور کچھ چیزوں کو آپ نے کرنا ہے. تو ان دونوں کو جب آپ نے کرنا ہے تو باقتداء الشریعہ، شریعت کی اقتداء میں، اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرتے ہوئے، اسلامک گائیڈ لائنس کو. کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ عید کے دن روزہ رکھ لو تو یہ چیز کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. وہ ایام التشریقی، تو یہ جو ایام تشریق ہوتے ہیں یہ وہ والے دن ہوتے ہیں جس میں روزہ جو ہے نا نہیں رکھا جاتا، کھانے پینے کے دن ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کا دن اور اس کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں اس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ کھانے پینے اور وہ خوشی کے دن ہوتے ہیں، کھانے پینے کے. اللہ کے رسول نے کہا تھا ایام تشریق ایام اکل و شرب، وہ کھانے پینے کے دن ہے، یعنی فل انجوائمنٹ کے دن ہے. اللہ کے رسول نے ان کو 4 دن کو رکھا ہے عید کا دن ڈال کے. تو فرمایا کہ اس دن اگر کوئی روزہ رکھ لے تکون عاصیا، آپ گناہ گار ہو جاؤ گے. بتائیے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، نہیں آپ عاصی ہیں، معاصی. او صلیت فی ثوب مغصوب، یا آپ نے ایک ایسے کپڑے کے اندر نماز پڑھی جو آپ نے کسی سے چھینا ہوا ہے، کسی کے کپڑے آپ نے چوری کر لیے ہیں یا چھینے ہوئے ہیں، تو آپ اس کپڑے کے اندر نماز پڑھو گے تو یہ آپ کے لیے گناہ ہے. ہمارے ہاں ویسے اب کپڑے چوری کرنے میں تو نہیں ہے اتنا مسئلہ، ویسے ہو بھی سکتا ہے جب انسان کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس دور کے اندر کپڑے چرائے جاتے تھے، کپڑے بھی چوری کر لیے جاتے تھے، کیونکہ ظاہر غربت زیادہ تھی. اور اسی کے اوپر بعض علماء تو کہتے ہیں حرام ہے.
اسی طریقے سے یہ بھی جو کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا جو کسی کے اوپر کسی نے حق مارا ہوا ہے، یعنی کسی نے کسی کا جو ہے نا وہ حق لے کے اس پہ مسجد بنا دی ہے تو اس میں نماز پڑھنا حرام ہے. یہ کس کے نزدیک؟ پڑھنے والے کو کیسے پتہ لگے گا کسی کا؟ اگر پتہ چل جائے، اگر نہ پتہ چلے تو آپ کو اس کو انسپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل پتہ چل جائے کہ یہ چیز ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ کرنی چاہیے. وَإِن كَانَتْ صُورَةَ عِبَادَةٍ تَأْثَمْ، کہتے ہیں اصل میں یہ عبادت ہے، اپیرنٹلی یہ تو ایکٹس آف ورشپ ہے نا، لیکن اس کے باوجود تأثم، تم لوگ کیا، یہ گناہ گار ہے بندہ شخص. کیوں گناہ گار ہے؟ کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کی سنت کو فالو نہیں کیا. تو صرف اخلاص کافی نہیں ہے. کوئی بندہ کہے میں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، آپ بے شک اخلاص کے ساتھ پڑھیں، لیکن اس کے باوجود ایک بندہ جو ہے وہ حرام کھا کے کسی کا مال غصب کر کے وہ کدھر جاتا ہے؟ حج کرنے چلے جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے رو دھو کے اللہ تعالیٰ سے باتیں دعائیں کر رہا ہے اور بڑی سنسیرٹی کے ساتھ، تو وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ بہت ضروری ہے. آگے پڑھیں جی، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. جی پڑھیں. O disciple, it is desirable for you that your speech and action be in accord with the law, since knowledge and action which are not modeled on the law are error. And you must not be deceived by the ecstatic ecstatic expressions and outbursts of outburst Sufis, since the travel on this path should be by the way of self-exertion, serving بالمجاہدہ جی. وقطع شہوۃ النفس. جی severing the ego's appetite and killing its passions with this sort of discipline, not by the way of outbursts and useless statements. اچھا، یہاں پہ انہوں نے صوفیات کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اصل چیز جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے، صوفیاء کی طرح بڑا اونچی جو ہے نا آؤٹ برسٹ ہیں اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ایکسپریشنز ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمارے ہاں وہ ویڈیوز میں بھی ہوتا ہے، وہ جہاں پہ آپ کو الیکٹرک شاکس لگتے ہیں. آپ کو تو نہیں لگتے الحمدللہ، لیکن کچھ لوگوں کو الیکٹرک شاکس لگ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے صوفیاء کی بھی تنقید، صوفیاء پہ بھی تنقید کی. اگین وہ کون سا صوفیزم یا وہ کون سا تصوف؟ امام غزالی رحمہ اللہ خود تصوف کے قائل تھے، لیکن کون سے تصوف کو امام غزالی رحمہ اللہ نے، امام غزالی نے جو ہے نا وہ صوفیت وہ ولی جس کے اندر اس طرح کی پرابلمس تھیں، ٹھیک ہے نا. یار وہ تفصیلات ہیں، وہ پوری تفصیلات ہیں. اس کے لیے کرائٹیریا انہوں نے دے دیا شریعت کے مطابق، شریعت کی مخالفت نہ ہو. جو شریعت کے لاز ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے، یعنی جو عمل صحابہ نے کبھی، یعنی آپ کا کیا خیال ہے صحابہ نے کبھی اس طرح کے ایکسٹیٹک ایکسپریشنز آپ کو نظر آئے؟ ایکسٹیسی کے ایکسپریشنز نظر آئے صحابہ میں؟ نہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. ہاں کبھی اس طرح کی اجتماعی ذکر ایک الگ چیز ہے، چلے وہ تو ہے، لیکن یہ جو اس کے بعد اس کے نتیجے میں وہ جو عجیب و غریب آوازیں نکالنا اور وہ ہاں بڑا کچھ، تو یہ کام جو ہے نا اس کے لیے کرائٹیرین آپ کا کیا ہے؟ نبی کی سنت. اگر سنت میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنت سے باہر فارغ. تو کہتے ہیں کہ جو اس راستے میں چلنے کا جو اصل طریقہ ہے اس کے لیے مجاہدہ، سب سے پہلے محنت، اسٹرگل. دوسری چیز وقطع شہوۃ النفس، نفس جو ہے آپ کا اس کی جو شہوت، اس کی ڈیزائرز کو کیا کرنا؟ کٹ ڈاؤن کرنا. اور فرمایا وقتل ہواها بسیف الریاضہ، ڈسپلن کے ساتھ اپنی جو لائکنگس اینڈ ڈس لائکنگس ہیں ان کو ڈسپلن کرنا، نہ کہ اس طرح کے آؤٹ برسٹ اور یوزلیس اسٹیٹمنٹس اور آوازیں نکالنا اور اس طرح کر کے. یعنی ایکسٹیٹک ایکسپریشنز یا آؤٹ برسٹ کے بجائے پریکٹیکلی فوکس کرنا اپنے نفس کو ڈسپلن کرنے میں، کنٹرول کرنے میں. آگے جی پڑھیے. Know that the unrestrained tongue and the heart that is rusted over and full of negligence and greed are a sign of misfortune. And if you do not kill the ego with the sincere exertion, your heart will not be animated by the light of بأنوار المعرفة، by the light of gnosis. نوسس کہتے ہیں، لائٹس آف By the light of gnosis. بأنوار المعرفة. ٹھیک ہے، اور آگے پڑھ لیں. چلیں یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ اس چیز کو نا ہم آگے پڑھ لیں گے. لیکن اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اوور ہم ایکسپلینیشن میں جا رہے ہیں، ہاں یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا، باقی نے تو نہیں پڑھی ہوگی. اوور ایکسپریشن فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ تزکیہ صحیح ہے نا، اصل میں وہی بات ہے کہ آپ کو تھوڑا سا نا ریپیٹیشنز جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں. تذکیر، لیکن سیدھی سی بات ہے ہمارا تزکیہ یہی ہے. آپ کسی اور کتاب کو بھی اٹھائیں گے نا تو اس میں بھی یہی چیزیں ہیں. یعنی وہ کون سی کتاب ہے جس میں آپ کی عمل کی ترغیب نہیں ہے، نیکی کی ترغیب نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وہی ہیں. تو مقصد یہ ہے ان چیزوں کو ہیمر کرنا اور پھر اصل چیزیں عمل کرنا. چلیں جی، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.